Suppose there are 120 days available. How to make best out of this 120 days? یہ میں آپ کو بتاؤں، جب آپ میں جذبہ ہے، you are fully prepared, focused, there is a possibility you can do that. اب آپ کو سلیکٹو ہونا پڑے گا. We have 120 days with us. اور 12 ہی ہمارے سبجیکٹ ہیں. اگر 12 سبجیکٹ ہیں تو ایک کو ملے 10 دن. اب آپ نے گویا 10 دن میں ایک سبجیکٹ تیار کرنا ہے. ہر سبجیکٹ کے 10 ہی کوشچن نکالیں. اگر آپشنل کی بات کریں، پچھلے آپ 10 سال کے پیپر دیکھیں، جو ان میں میکسیمم ریپیٹ ہو رہے ہیں وہ 10 کوشچن آپ نکال لیں. اگر آپ نے وہ 10 کر لیے اور وہ بنتا ہے ایک دن میں ایک کوشچن تیار کرنا، اور دس از ناٹ این امپاسبل ٹاسک. اور شام تک آپ نے تیار کر کے اس کا بریف بنا کر نوٹس، کی پوائنٹس اپنے ہاتھ سے کاغذ پر لکھ کر سونا ہے. اور اگر آپ نے وہ 10 موسٹ ریپیٹڈ کوشچنز کر لیے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے 4 ایسے نہ ہیں جو کہ ایگزام میں ہوں. میرے چونکہ 4 سبجیکٹ ہیں جو میں پڑھاتا ہوں، مثال کے طور پر انگلش ایسے ہے، کرنٹ افیئر ہیں، پاکستان افیئرز اور اسلامیات. ان کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ تقریباً 9-10 کہ یہ اگر آپ تیار کر لیں تو مجھے امید ہے کہ انہی میں سے ایگزامینیشن میں آپ کو کوشچن آ جائیں گے اور یو ول بی ان اے پوزیشن ٹو سالو دیم. وہ میں اس ویڈیو کے بعد وہ اس کو پوسٹ کر دوں گا. آپشنل میں آپ نے کچھ چیزیں جو رٹنے والی ہیں وہ یہ کہ ہر کوشچن کے لیے کچھ آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے اور ریفرنسز ہونے چاہیے. آپ کسی بھی کوشچن کو تیار نہ سمجھیں جب تک کچھ آپ کے پاس ڈیٹا نہ ہو اور کچھ ریفرنس نہ ہو. آپ دیکھیں ایسے سب سے ڈیفیکلٹ ہے نا، سب سے زیادہ چوائس کس میں ہوتا ہے؟ ایسے میں ہوتا ہے. 10 میں سے ایک کرنا ہے. اب ان کو حق بنتا ہے نا فیل کرنے کا. صحیح جواب نہ دیا جائے اور انگلش بھی ٹھیک نہ ہو، ڈیٹا بھی صحیح نہ ہو، ریفرنسز بھی کوئی امپریسو نہ ہو، اٹ مینز کہ آپ کام کے کوئی 7-8 ہی تیار کر لیں تو ان میں سے آ جانا ہے کہ دنیا کے 4-5 ہی امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں. مثال کے طور پر جینڈر، پورا سبجیکٹ ہے جینڈر پر، جینڈر ڈسکریمنیشن پر ہے نا، جینڈر اسٹڈیز. اس پر تو ایسے ہی کا نہیں آنا ہے. اسی طرح کلائمیٹ چینج ایک ہے نا دنیا کا مسئلہ، گلوبل وارمنگ، تو آپ نے دیکھا پورا کا پورا سبجیکٹ ہے انوائرمنٹل سائنس پر، اس میں ساری کلائمیٹ چینج ہی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریسی دنیا کا بہت بڑا سبجیکٹ ہے. اب دنیا میں اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ the بیسٹ فارم آف گورنمنٹ ڈیموکریسی ہے. سبجیکٹ سلیکشن کی اب آخری بات کرتا ہوں، وہ یہ کہ آپ کی جو بیک گراؤنڈ نالج ہے جس میں ساری زندگی آپ نے لگائی ہے، اس سے بیٹا ریلیٹڈ چیزیں آپ اٹھائیں. ایسے کے ٹاپک بھی اسی سے ریلیٹڈ اٹھائیں. وائی؟ کہ آپ کے پاس اس کی ووکیبلری، اس کی ٹرمینالوجی ساری ہوگی، آپ میں فلوئنسی آ جائے گی. کیونکہ یہ جو کانسیپچول کلیئرٹی ہوتی ہے نا، یہ اسی سبجیکٹ میں ہوتی ہے جو آپ نے 14 سال یا 4 سال یا 5 سال جس میں آپ نے لگائے ہیں. فوراً سمجھ میں آتی ہے اور یو فیل کمفرٹیبل. سکورنگ کے چکر میں آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ایک چیز آپ نے رکھ لی تو وہ سمجھ نہ آئی، یا آپ ایسٹرے ہو گئے، ڈیویٹ کر گئے فرام دا ریلیونٹ آنسر، ڈائگریشن میں چلے گئے، آپ کا تو کام خراب ہو گیا. تو that could be scoring for somebody else, but that may not be scoring for you. آپ کے لیے سکورنگ وہ ہے جس میں آپ کی بیک گراؤنڈ ہے، آپ کا یا کم از کم ایپٹیچیوڈ ہے. اپنے آپ کو امپورٹنس دیں، اپنے آپ کو فگر آؤٹ کریں، دیکھیں، ڈسکور یور اون سیلف. پھر اسی سے چیزیں جو میچ کھاتی ہیں آپ کے مزاج سے، ذات سے، اس کو اس کے ساتھ جوڑیں. لوگوں کی باتوں کو آپ کے ساتھ نہ جوڑیں. آپ نہ لوگ ہیں نہ لوگ آپ ہیں. کسی کی بات سن کر حوصلہ نہیں چھوڑنا. اپنے آپ میں یہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ریسپیکٹیبل زندگی گزارنے کی مجھ میں ایبلٹی ڈال کر مجھے بھیجا ہے دنیا میں، اور